وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم. حضرات گرامی معزز سامعین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، آج کی اس مبارک محفل میں زکوٰۃ کے موضوع پر تھوڑی دیر لب گشائی کرنا چاہتی ہوں. دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر مال، تجارت یا روپے پیسے ہو، جس پر 1 سال گزر چکا ہو اور وہ اس کی ضرورت اور قرض وغیرہ سے زیادہ ہو. زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جیسے دیگر ارکان اسلام کا منکر کافر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. اور جو شخص فرض جانتے ہوئے مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا یا سستی کرتا ہے، ایسا شخص فاسق و فاجرہ، خدا کا بڑا نافرمان ہے. حضرات، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر زکوٰۃ کی فرضیت بیان کی گئی ہے اور اکثر جگہوں پر نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. ارشاد باری ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. جب وہ یہ کام کریں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا. حضرات، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہمارے مال کی صفائی کا ذریعہ ہے، دلوں سے گندگی ختم کرنے کا تریاق ہے. زکوٰۃ دینے سے تجارت میں برکت ہوتی ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے، انسانی مزاج سے بخیل و کنجوسی دور ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا موقع ملتا ہے، کمزوروں اور ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے. دولت صرف ایک طبقہ کے پاس نہیں رہتا بلکہ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا شاندار اور بہترین نظام ہے کہ اگر مسلمان اسے صحیح طریقے سے ادا کرنے لگے تو معاشرے میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا اور پورا سماج بھیک مانگنے کی بیماری سے پاک ہو جائیں گے. محترم سامعین،